ایک درویش تھے, ان کے مرشد کا وصال ہونے لگا, کھڑے رو رہے تھے. غور سے سنیے گا, مرشد کا شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمت اللہ علیہ, جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرشد تھے, وصال ہونے لگا, رو رہے تھے شاہ عبد الرحیم صاحب. تو مرشد نے فرمایا رونا, 3 دن لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے, 3 دن کے بعد جانا فلاں شہر میں, فلاں ایک عبد الباری نام کے آدمی ہوں گے, وہ تیری روحانیت کی تکمیل کرا دیں گے, تورے ولایت کے درجے پورے کرا دیں گے, وہ تجھے روح کی ساری منزلیں طے کرا دیں گے. اور مرشد کا وصال ہو گیا. 3 دن کے بعد جب وہاں پہنچے, لوگوں کا آنا جانا, یہاں سے فارغ ہوئے, تو 3 دن کے بعد وہاں پہنچے تو شہر میں جا کے پوچھا, کوئی ایک درویش ہے, اللہ کے ولی ہیں, ان کا نام عبد الباری ہے. انہوں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے. ادھر پوچھ ادھر پوچھ, پوچھتے پوچھتے شام ہو گئی, کوئی پتہ ہی نہ چلا. دوسری صبح پھر پوچھا, ایک بندہ کہنے لگا عبد الباری نام کا ایک رئیس اعظم تو ہے یہاں, بڑے گھوڑے ہیں, کتے ہیں, ہرن کو خرگوشوں کو شکار کرنے کے لیے, اور بڑے بڑے ان کے پاس استبل اور بڑا نظام دولت مال. لگ چکا تھا, کہنے لگا چلو جاؤں تو صحیح. دیکھا تو عبد الباری جن کی حضرت نے فرمایا تھا وہ وہی تھے. ان کے ساتھ ایک بندہ تھا, وہ بھی ان کے ساتھ تھا. کہنے لگا یہ عبد الباری ہے, تو مال ہے, دولت ہے, دنیا کے خزانوں میں ہے, غافل ہے, یہ مجھے ولایت کی راہیں طے کرائیں گے. وہ تو بدگمان ہو کے چلا گیا, بدزن ہو کے بدگمان ہو کے چلا گیا. یہ کہنے لگے مرشد نے آخری لمحے میں جو بات کہی تھی, فقیر کی بات حق ہے, زمانہ کچھ کہے, میں نے زمانے کے کانوں میں کان نہیں دھرنا باتوں میں. یہ ان کی خدمت میں گیا, سلام پیش کیا, تو انہوں نے فرمایا بھئی یہ فقیر ہے, اس کو کچھ پیسے دے دو. تو انہوں نے چند ٹکے پیسے دیے, انہوں نے سر پہ رکھے, چلا گیا. دوسرے دن پھر گیا, سلام پیش کیا, کہنے لگا بھئی کل تو آیا تھا, اچھا اس کو پیسے بھی دے دو, کھانا بھی کھلا دو. تیسرے دن پھر گیا, کیونکہ اس کی منزل پیسے نہیں تھے, اس کی منزل کھانا نہیں تھا, اس کی منزل روح کی منازل طے کرنے تھے. تیسرے دن کیا نا, غصے میں آئے, کہنے لگا تو منگتا ہے, پرسوں آیا تجھے پیسے دیے, کل آیا تجھے کھانا بھی دیا, پیسے بھی دیے, آج پھر آ گیا, آ کے ڈھاوے کو اس کو لٹا کے مرایا بہت زیادہ, وہ مار کھاتا رہا. تو نے مار مٹھا, تو نے دھکڑے دے, اسا تے دڑے ہیں, اسا تے دڑے ہیں, آہا مار کھاتا رہا. چلو ہم شکار میں جائیں گے نا, سارا سامان اس کے سر پہ رکھواؤ. روز آتا ہے پیسے لے جاتا ہے, سارا سامان سر پہ رکھوایا, گھوڑے ساتھ ہیں, تیر ساتھ ہیں, اور باورچی کانے پکانے والے ساتھ ہیں, اور جناب قافلہ چل پڑا. اور جب شکار پہ گئے, سب کو شکار پہ بھیجا, چلو بھائی تم ادھر ہرن کی طرف جاؤ, تم ادھر خرگوش کی طرف جاؤ, تم تلور کی طرف جاؤ, تم تیتر کی طرف جاؤ, تم بٹیر کی طرف جاؤ, تم ادھر جاؤ. سب کو بھیج کے اس کو بلایا, کہا میں بیٹھتا ہوں مراقبے میں, میرے پیچھے چپ کر کے بیٹھ, میں روز ایسے کرتا ہوں, میں نے اپنی دولت میں اپنی ولایت کو چھپایا ہوا ہے, کوئی مجھے پہچان نہ سکے. اور کہا کہ میں یہ ضرب لگاؤں گا, تو نے یہ ضرب لگانی ہے, میں لا کہوں گا تو اللہ کہے گا, میں اللہ کہوں گا تو ہو کہے گا. اس کو ضربیں. شام کو آئے سارے, ہاں جی شکار لاؤ, چلو جی پکاؤ کھاؤ پیو. دوسرے دن پھر ایسے شکار کے لیے چلے, پھر ایک طرف لے گئے, سب چلے گئے نا, سب کو بھیج دیتے تھے, اس کو بٹھا لیتے تھے. 3 دن صرف کیا, ایک طرف لے گئے, اور ایک طرف لے کے ایک تھوڑی سی توجہ دی اور ایک کہکا مارا, اور وہیں ساری روحانیت کی منزلیں طے ہو گئے. تجھے کیا خبر کس فقیر نے, کس ولی نے اپنے آپ کو کس روپ میں چھپایا ہوا ہے. تو ظاہروں کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے, ظاہر کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے. یقین کامل جب ہوتا ہے پھر منزلیں مل جاتی ہیں, اور جب یقین کامل نہیں ہوتا پھر یہ شک اور وسوسوں میں ساری زندگی گزار دیتا ہے, اور جگہ جگہ بھٹکتا رہتا ہے.